چشتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے میں آپ کو معاشرے میں چند ایسی چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں بہت زیادہ رواج پا چکی ہیں، عام ہو چکی ہیں، لیکن اتفاقاً چونکہ اب سیزن بھی شروع ہو چکا ہے، میں نے ان باتوں کو، ان چیزوں کے آپ کے سامنے ایسے موقع پر رکھ دی کہ تاکہ یہ وہاں بھی کام آئے اور یہاں بھی کام آ جائے۔ مثلا میں نے آپ کو یہ کہا کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، سمندر میں جانے سے پہلے اللہ کے گھر میں قدم رکھیں۔ اس کا تو سیزن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو سال 12 مہینے میں نماز تو ہم پر فرض ہے، لیکن یہ بات میں نے آپ کو بطور استحضار کی یاد دہانی کے طور پر کی۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، یہ صرف سمندر کے ساتھ خاص نہیں، سال 12 مہینے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مدد کریں، معاونت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اس وقت تک اللہ کی مدد بندے کے ساتھ شامل حال رہے گی جب تک بندہ کسی اور کی مدد کرتا رہے گا۔ بندہ کسی اور کی مدد کرتا رہے گا تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال رہے گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ کا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، آپ اس کی خبر گیری کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کہیں دکھ، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی آپ کو۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ آپ اپنے غیر مسلم پڑوسی کو آپ کھانا بھی بیچ سکتے ہو اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بطور معاونت کی بھی دے سکتے ہو۔ باقی زکوٰۃ صرف غریب مسلمان کو دیا جاتا ہے بس، اور غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، معاونت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا درست ہے۔ اس کا تو تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ سمندر میں یا کشتی میں ایک دوسرے کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے بسا اوقات، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ سیزن میں اس چیز کا خیال رکھا جائے، کشتی کو دھکا دینے میں، سمندر میں ہو وہاں پہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، اس میں بھی اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اسی طرح ایک اور بات کہی کہ ہمیشہ سچ بولا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ نے قرآن مجید میں لعنت بھیجی ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹے انسان پر لعنت بھیجی ہے۔ وہ اس کا تعلق کوئی سمندر کے ساتھ نہیں ہے، کاروبار کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں ہو تو اس کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کو بھی ہمیشہ سچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو اور سچ میں سچ بولنے والوں کا ساتھ دو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ یہ بھی بات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، یہ بطور ریپیٹ کے دوبارہ میں آپ کے سامنے بطور استحضار رکھ دیتا ہوں کہ تاکہ سبق کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کیا جائے، یاد ہے نا؟ گزشتہ جمعہ میرا پورا اسی پہ صرف ہوا کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کیا جائے۔ جس کو اللہ جتنی روزی دے دے، جتنا رزق دے دے، تو دوسرے کو دیکھ کر غمگین اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو خوش ہونا چاہیے، بلکہ زبان حال سے اس کو یہ کہنا چاہیے اللہ جیسے تو نے اس بندے کو، میرے قریبی رشتہ دار کو
میرے علاقے والے کو, میرے پڑوسی کو آپ نے اتنا دے دیا, اللہ تو مجھے بھی دینے پر قادر ہے. اللہ میں آپ کی عطا پر راضی ہوں, خوش ہوں, اللہ تو مجھے بھی دے سکتا ہے, دینے پر قادر, اللہ تو مجھے عطا فرما. اس طرح کی خواہش کرنا بالکل جائز ہے. اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, وہ اللہ سے مانگ لے. اب بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. 5 وقتہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, انسان اپنے رب سے مانگے, اللہ سے مانگے. اب دنیا مانگنے میں بھی کیا حرج ہے؟ نہیں, دنیا نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ دنیا بھی مجھے اور آپ کو اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. ہم اللہ سے صرف جنت جانا, ہاں جنت مانگنا, جہنم سے بچنے کی دعا کرنا, وہ منزل مقصود ہے. وہ تو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے, اللہ جہنم سے بچا اور جنت میں داخلہ عطا فرما, جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. یہ تو ہمارا مقصودی مسئلہ ہونا چاہیے اور ہمارا مقصد اصلی ہونا چاہیے, تو لازمی ہے. لیکن دنیا بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ دنیا حسنہ عطا فرما, آخرت حسنہ عطا فرما. دنیا حسنہ مانگنا یہ بھی اچھی بات ہے. دنیا حسنہ میں آپ کو اس کی تفسیر بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ دنیا حسنہ عطا فرما. اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں آپ اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگیں, دنیا حسنہ مانگیں. دنیا حسنہ کیا ہے؟ دنیا حسنہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو وہ دنیا دے دے جو دنیا آپ کے آخرت کے سامنے رکاوٹ نہ بنے, اس کو کہتے ہیں دنیا حسنہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اے میرے رب مجھے دنیا حسنہ عطا فرما. یہ تو عربی کے اندر دنیا حسنہ, اگر اردو میں ترجمہ کرو گے تو اس کا معنی اللہ بہترین دنیا عطا فرما, دنیا کی بہترین نعمت عطا فرما, اچھی دنیا, اچھی دولت عطا فرما, اچھی نعمت عطا فرما. اچھی دولت, شہرت کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ کہ وہ دولت مال ملنے کے بعد آپ کی نماز قضا نہ ہو, اس کو کہتے ہیں دنیا حسنہ. مال آنے کے بعد بد اخلاقی نہ ہو. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو مال ملتا ہے, مال ملنے کے بعد بد اخلاق ہوتے ہیں, بدتمیز ہوتے ہیں, مال ان کو ہضم نہیں ہوتا. ابھی آپ نے دیکھا نا آپ کے ملک کراچی میں ایک لیڈیز نے کسی پر گاڑی چڑھائی کی, وہ بیچاری ایک باپ بیٹے جن کا انتقال ہو اسی حادثے میں, 5-6 کروڑ کی گاڑی ہے, 5-6 فیکٹریوں کی مالک کی بیوی ہے, اور مال بہت زیادہ ہے, شراب کے نشے میں دھت مست اس عورت نے 5-6 بندوں کو کچل دیا. ابھی 4-5 دن کا واقعہ ہے کراچی میں. مال تو ہے, 5-6 کمپنیوں کے مالک کی گھر والی ہے, 5-6 کروڑ کی گاڑی پہ سوار ہے, مال ہے, اسباب ہے, شراب کے نشے میں دھت ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس نے کچل دیا, دوسرے دن آپ کے کورٹ کا فیصلہ آیا کہ بھی لڑکی پاگل ہے, لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کی بھی ایک عدالت ہے, وہ عدالت لگنے والی ہے, تو پھر پاگلوں کا پتہ چلے گا اور صحیح عقل والوں کا بھی پتہ چلے گا. یہاں تو کسی کے پاس پیسہ ہے, اس کو چھڑانے میں 1000 داستان ہیں اور 1000 طریقے ہیں. پاگل کی بچی 6 کروڑ کی گاڑی چلا رہی ہے, اور یہ سارے صحیح سلامت, ان کے پاس کوئی بائک ہی نہیں ہے. اللہ کرے اس طرح کے پاگل ہمارے بھی مسجد میں آ جائیں اس طرح کے. تو پیسے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ دنیا حسنہ عطا فرما کہ وہ دنیا ہمیں بد اخلاق نہ بنائے, بدتمیز نہ بنائے, معاشرے کے اندر بگاڑ و فساد پیدا نہ کرے, اور اسی طرح ہمارے دین کے سامنے رکاوٹ نہ بنے کہ اب نماز کا وقت ہے ہم اسی دنیا میں مشغول ہیں. یہ دنیا حسنہ نہیں ہے, یہ وہ دنیا ہے جو ہماری ہلاکت کا باعث بننے والی ہے. ہمیشہ اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ دنیا حسنہ عطا فرما. لیکن صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا حسنہ عطا کیا تھا, تبھی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں. اس وقت جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت لوگ صحابہ تھے, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یعنی صحابہ, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع, خرید و فروخت ان کو نہیں روکتی, عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے, اللہ کی عبادت سے, اللہ کی نماز. ان کے پاس مال بھی ہے, تجارت بھی ہے, خرید و فروخت بھی ہے. کون تعریف کر رہا ہے؟ رب کریم تعریف کر رہے ہیں. کس کی؟ صحابہ کی. کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ,
ہمارے پاس اگر ہمارے ہاں کسی کے پاس اگر چولے کا بھی ٹیا ہے نا، اس چولے کے ٹیے کی آڑ میں اس کی 5 وقتہ نماز قضا ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ معمولی سے معمولی کاروبار میں ہماری نمازیں فوت ہو رہی ہیں۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، تو فرمایا کہ معمولی سے معمولی چیز کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ فرمایا اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی کس سے مانگ لے؟ وہ بھی اللہ سے مانگ لے۔ اسی طرح اگر کسی کو معمولی شے کل ملح یعنی نمک کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگ لے۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے، ساتھ ساتھ اللہ سے اپنی محنت پر ناز نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاونت لے لے، اللہ سے مدد لے لے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ انسان جب محنت کرے گا، انسان کو محنت کا پھل ملے گا، لیکن پھل کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ملے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کس کس کو نہیں چھوڑا؟ علاقے والوں کو چھوڑا، معاشرے میں جتنے رشتہ دار تھے سب کو چھوڑا، حتیٰ کہ گھر میں سب سے اہم جو سپورٹر ہوتا ہے، سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہوتا ہے، معاون، وہ انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ باپ کی طرف سے رد عمل یہ آیا، اے ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم اگر تم نے میرے بتوں کی مذمت کرنا بند نہیں کیا، میں تو تمہیں سنسار کروں گا، میرے علاقے سے نکل جاؤ، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باہر کا آدمی کوئی کہے تو کوئی مسئلہ نہیں، باپ اگر بیٹے کو یہ کہے تو دل پر کیسے چھریاں چلیں گی؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، برداشت کیا، گھر سے نکالا گیا، قوم نے نکالا، اس پر بھی بات مکمل نہیں ہوئی، آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ ہی تھا، جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کا بھی بنے گا۔ ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہیں کہ ہم شکار کے لیے جائیں، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ہمارا پہلا قدم کشتی میں ہوگا؟ نہیں، پہلا قدم آپ کا مسجد میں ہونا چاہیے۔ حرص، یہ لالچ اللہ نے آپ کے تقدیر میں لکھا، حدیث پاک میں آتا ہے آپ ماں کے بطن میں ہو، آپ کے 4 مہینے آپ کی عمر ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے فرشتے لکھتے تھے آپ کی روزی کتنی ہے اور آپ کو کتنا ملے گا، بس وہ تو لکھ دیا اللہ نے۔ پھر لالچ، یہ حسد، یہ نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ بغض۔ تو بہرحال یہ تو یہ کہ حسد نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، جو اللہ دوسرے کو دے دے تو اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ جیسے تو نے اس کو دیا تو مجھے بھی دینے پر قادر ہے، اللہ مجھے دینے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اس طرح کی دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اور اس کے علاوہ جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو رزق عطا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق آپ کو عطا کریں گے اس میں اللہ کا حصہ ضرور نکال دینا ہے، جس کو صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اب یہ کس کو سمجھ میں آ جائے؟ یہ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم دے دیں گے تو مال کم ہوگا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صدقے سے مال بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی جب گھر تشریف لائے، جانور ذبح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو گوشت دے دیا کہ تقسیم کریں۔ واپس آئے اللہ کے نبی، تشریف لائے، فرمایا کچھ ہے یا سارا تقسیم کیا؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایک دستہ ہے، باقی کچھ نہیں، باقی سب دے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، باقی سب کچھ ہے، صرف یہ نہیں ہے، جو تم نے صدقہ و خیرات کیا ہے نا وہی ہے ہمارے لیے، یعنی آخرت میں وہی باقی ہے، جو ہم کھائیں گے وہ ختم، جو آپ نے صدقہ و خیرات کیا ہے وہی باقی ہے، یعنی اللہ کے خزانے میں وہی باقی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جانور صدقہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگ سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم کی آگ سے بچو یا جہنم کی آگ کو بجھاؤ، اگرچہ تمہارے پاس بجھانے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، آپ اس کا صدقہ و خیرات کر کے بھی جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ وہ کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ ہو، کھجور کا دانہ نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، اگر آپ صدق کے دل سے اس کا صدقہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ آپ کے صدقے کو بڑھاتا ہے، آپ کے خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو صدقہ و خیرات دے دیا،
باقی صدقہ بھی آپ کھا سکتے ہو، یہ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے، صدقہ آپ کھا سکتے ہو، صدقہ آپ کھا سکتے ہو۔ یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ لوگ تو یا تو نہیں سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ابھی بھی لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں، میں 11 سال سے بتا رہا ہوں آپ صدقہ کھا سکتے ہو، بولو آپ صدقہ اس لیے نہیں کھائیں گے کہ اگر ہم صدقہ کریں گے، جس نے مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ کیا ہم کھائیں گے، گوشت کھانے کے بعد وہ مصیبت ہم پر آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھئی۔ آپ صدقہ یہاں پہ یہ ہو جانے کہ اگر میں نے صدقے کا گوشت کھا لیا تو اس نے صدقہ کیا ہے مصیبت سے بچنے کے لیے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ گوشت کے ساتھ مصیبت بھی آ جائے، ایسی سوچ ہے۔ بھئی آپ صدقہ کھا سکتے ہو، مصیبت ہے، شرک کر سکتے ہیں، بدعت کر سکتے ہیں، تو اصل نحوست تو وہاں سے آ جاتی ہے، رسومات سے اصل نحوست آ جاتی ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعت میں، رسومات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اصل نحوست مصیبت وہاں سے آتی ہے، بدعت سے، شرک سے، رسومات سے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ صدقے کا گوشت کھانے سے مصیبت آ گئی، آپ صدقہ کھا سکتے ہو۔ صدقہ اگر صدقہ واجبہ ہو، جیسے منت کا صدقہ ہو، تو وہ امیر آدمی نہیں کھا سکتا، صاحب نصاب نہیں کھا سکتا، اور صدقہ کرنے والا نہیں کھا سکتا۔ عام صدقہ و خیرات سب کھا سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو صدقہ ہوتا ہے نا وہ عام صدقہ و خیرات ہوتا ہے، وہ نظر و نیاز کا بہت کم ہوتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر غصہ بھی آ جائے نا، صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وتدفع منک السوء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خطرناک موت سے بچاتے ہیں اگر ایک آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے انسان بری موت سے بچتا ہے، اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوگا۔ صدقہ کرنے والا اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوگا اور بری موت سے نہیں مرے گا۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختصر آپ کے سامنے میں نے کئی مرتبہ بیان بھی کیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک نیک آدمی تھا، جب بھی فصل کی کٹائی کا وقت آتا تو وہ ببانگ دہل دن کو اعلان کر کے سب علاقے کے فقیروں کو، مسکینوں کو بلاتا، اور فصل کی کٹائی کے بعد ان غریبوں اور مسکینوں کو دیتا، پھر اس کے بعد جو مال رہ جاتا وہ اپنے گھر کی طرف لے کے جاتا۔ سورہ نون والقلم وما یسطرون میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں نے کہا خامخواہ ہمارے والد صاحب نے آدھا پھل غریبوں کو دے دیا، یہ تو عقل مندی نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم اگر دن کو کٹائی کریں گے، فصل کی دن کو، کھجور کی کٹائی کریں گے دن کو، تو غریب آئیں گے، مسکین آئیں گے۔ ایک آدمی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، ایک آدمی نے اپنے والد صاحب کی تعریف میں 70 شعر لکھے، 70 شعر لکھے، 70 شعر۔ دوسرے نے پوچھا یار تم اپنا ابو تو دکھاؤ، تم نے شعر میں اس کی اتنی تعریف کی تو اپنا ابو تو دکھاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میں اپنا ابو تمہیں دکھاتا ہوں۔ دروازہ کھولا، اس کے والد صاحب بکری کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور بکری کے تنوں کو دبا کر ایسے چوس رہا تھا دودھ۔ تو کہا یہ تمہارا ابو ہے؟ بولا ہاں۔ تو اس کی تعریف میں تم نے 70 شعر لکھے؟ بولا ہاں۔ بولا یہ اس طرح دودھ کیوں پی رہا؟ دودھ تو آدمی گلاس میں نکالتا ہے، برتن میں نکال کے پیتا ہے۔ بولا برتن میں نکالے گا تو چر چر کی آواز آئے گی، پڑوسی سنیں گے دودھ لینے کے لیے آئیں گے۔ تو میرے والد صاحب کی عادت ہے اس طریقے سے دودھ نکال کر گزارا کرتا ہے، اور ایسے باپ کے لیے 70 شعر بنائے۔ تو ان بچوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب تو احمق تھے، خامخواہ اپنا پورا مال، پورے سال کی کٹائی، پورے سال کی فصل کو غریبوں کو دے دیا، تقسیم کر دیا۔ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، فصل تیار ہے۔ بھائیوں نے رات کو مشورہ کیا کہ ہم کٹائی بھی رات کو کریں گے تاکہ غریبوں کو پتہ نہ چلے۔ ایک بھائی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن باقی کا پلہ بھاری تھا، ووٹ ان کے زیادہ تھے۔ جنہوں نے کہا کہ رات کو کٹائی کریں گے نا، ووٹ ان کے زیادہ تھے، دن کو کٹائی نہیں کریں غریب آ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم ان کو آزمائیں گے، امتحان لیں گے جیسے باغ والوں کو ہم نے آزمایا۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، انہوں نے رات کو عہد و پیمان کیا، قسم کھائی کہ رات کے کسی پہر میں اٹھیں گے اور فصل کی کٹائی کریں گے۔ کیوں بھئی یہ اس طرح کیوں کرو گے؟ ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ اچھا یہ فرمایا کہ اللہ یدخلنھا علیکم مسکین۔ اللہ کی قدرت یہ ہوا کہ نیت ان کی خراب ہو گئی،
کہ فصل کی کٹائی رات کو کریں گے کہ تاکہ کوئی مسکین نہ آئے، غریب نہ آئے مانگنے کے لیے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. ابھی یہ سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باغ پر ایک آفت آ گئی. اللہ کی طرف سے کوئی آگ آ گئی یا طوفان آ گیا اور ساری کی ساری فصل جسل بھسم گئی، تہس نہس ہو گئی، برباد ہو گئی. ابھی ایک بندہ شام کو اپنی فصل کو دیکھے بالکل تیار ہے، اب جب رات 2 بجے آ کر دیکھے باغ جلا ہوا ہے تو کیا سوچے گا؟ تو فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، بھئی ابھی رات کا آخری پہر ہے نا، جلدی نکلو جلدی نکلو جلدی. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بھئی جلدی نکلو، آذان سے پہلے نکلو، جال چیک کرو. نماز کی تو خیر ہے، نماز کا کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تو جال ہے، ہمارا اصل مسئلہ تو مچھی ہے. تو ان لوگوں نے کہا چلتے ہیں بھئی، رات کو جو مشورہ کیا تھا کہ رات 2 بجے چلیں گے فصل کاٹنے کے لیے، اب 2 بج گئے، جلدی نکلو. فانطلقوا وهم يتخافتون. لیکن قدم بھی آہستہ آہستہ لگا رہے تھے. کیوں؟ کہ اللہ يدخلن یوم علیکم، مسکین کا کوئی کسی مسکین کو پتہ نہ چلے. قدم بھی آہستہ آہستہ لگاؤ تاکہ مسکین کو پتہ نہ چلے، غریب کو پتہ نہ چلے یہ رات 2 بجے فصل کاٹ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانے سے پہلے فصل کو تباہ و برباد کر دیا. ان کے جانے سے پہلے اللہ نے ان کی پوری فصل کو تباہ و برباد کر دی. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوا قالوا انا لضالون. مغرب کے وقت، شام کے وقت، عصر کے وقت پورا پھل، میوہ اور باغ بالکل تر و تازہ تھا اور ہر قسم کے میوے لگے ہوئے تھے. رات 2 بجے آ کر دیکھے تو جلا ہوا باغ ہے. پھل تو دور کی بات ہے، یہاں پہ تو درخت ہی نہیں ہے، سارے درخت جھلس گئے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا انا لضالون، ہم بھٹک گئے، کسی اور کے باغ میں آ گئے. اور کیسے کسی اور کے باغ میں آ گئے؟ یہاں کندھی سے نکل کر یہاں اپنے جالے میں آ گئے، اور کہاں ہم آئے؟ اپنے ہی تو باغ میں آ گئے. اتنے ہم سارے ٹننے نشے میں کیا؟ بھائیوں نے کہا نہیں کسی اور کا باغ ہے، یہاں تو نہ کوئی پھل ہے نہ باغ ہے، کچھ بھی نہیں، سارا جھلس گیا. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. اور اب سمجھ گیا، فرمایا بل نحن محرومون، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا. اللہ نے ہماری نیتوں کی وجہ سے، جو ہمارے والد صاحب یہی تو کہتے ہیں نا صدقہ سے مال بڑھے گا. اور بخیل، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا البخیل السخیو، سخیو قریب من اللہ، سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے. سخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور قریب من الجنہ، سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اور قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. وبعید من النار، سخی آدمی جہنم سے دور ہوتا ہے. اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، اور جہنم کی آگ سے دور ہوتا ہے. اور والبخیل، بخیل کیا ہوتا ہے؟ بخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے. بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے. اور بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے. ایک فارسی کا شعر ہے، وہ فارسی والا کہتے ہیں بخیل ار بود زاہد بحر بر، بیشتی نباشت بحکم خبر. کہتے ہیں کہ بخیل اگر سمندر میں بھی سجدہ کرے، خشکی میں بھی سجدہ کرے، نہ بر و بہر چھوڑ دے عبادت میں، لیکن قرآن و سنت کے روح سے بیشتی نباشت بحکم خبر، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بخیل ار بور، بخیل از بود زاہد بحر بر، بیشتی نباشت بحکم خبر. تو ان کی بد نیتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے باغ کو جھلسا دیا، تہس نہس کر دیا. انہوں نے کہا بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے اپنی نیتوں کی وجہ سے. جو ہمارے والد صاحب کرتے تھے وہ حق کرتے تھے، سچ کرتے تھے. اور صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد بھی ڈال دیتے ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے، یہ بھی واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے، ایک بندہ کہیں جا رہا تھا بیابان میں جا رہا تھا کہ بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی. بادل کے ٹکڑے سے، خاص ایک ٹکڑے سے آواز آئی کہ بادل فلان جگہ پانی برسا اور اس کا پانی فلان آدمی کی کھیتی میں چلا جائے. بس حیران ہو گیا، بندہ سننے والا حیران ہو گیا، یہ کیسی آواز، بادلوں سے آواز آ رہی ہے. تو آنن فانن اس نے دیکھا کہ اسی ٹکڑے سے بارش برسنا شروع ہو گیا.
اور پانی کسی ندی نالی میں ہوتا ہوا یہ بندہ بھی پیچھے جا رہا ہے. اس نے بادلوں سے نام سنا نا کسی کے کھیت میں پانی چلا جائے بس. یہ بندہ پانی جب برس گیا, برسنے کے بعد ندی نالیوں سے ہوتا ہوا پانی, آپ نے دیکھا ہوگا ندی نالیوں سے گزر کر تو دیکھا کسی کے کھیت میں پانی جا رہا ہے, اور اندر ایک بندہ پانی کو ادھر ادھر منتقل کرا, کبھی اس میں کبھی اس میں, کبھی اس زمین میں کبھی اس زمین میں. پوچھا جناب نام کیا ہے؟ نام میرا کیوں پوچھتے ہو؟ بولا نام بتاؤ اپنا. بولا میرا یہ نام ہے. بولا ابھی بادلوں سے آپ کے نام کی صدا آ رہی تھی, صدا آئی, آواز آئی کہ بادل برس اور اس کا پانی آپ جو نام لے رہے ہو آپ کا نام لیا جا رہا تھا کہ آپ کی کھیتی کو فقط سیراب کرے. آپ مجھے بتاؤ آپ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر, اسپیشلی طور پر آپ کا نام لیا اور پانی صرف آپ کی لیا, اس کی وجہ؟ بولا فصل تیار ہوتی ہے تو میں اس کو 3 حصے میں منقسم کرتا ہوں, 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلا حصہ میں اللہ کا نکالتا ہوں. سب سے پہلے حصہ کس کا نکلتا ہے؟ اللہ ہی کا نکال دیتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک حصہ دوبارہ اسی زمین میں صرف کرتا ہوں, بیج وغیرہ اسی میں ڈال دیتا ہوں, اور تیسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے لے کے جاتا ہوں. بس میری یہ نہیں کیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو لہذا اسی لیے ابھی جو آپ کا سیزن شروع ہونے والا ہے, تو اگر آپ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں گے تو اللہ کی غیبی مدد شامل حال رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فلان نے جالا لگایا, کوئی مچھی ادھر جا کر پھنسا, لیکن ہے کسی کو یقین تو ہو جائے, ہمیں یقین ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم دے دیں گے تو یہ کم ہوگا, اس سے بہتر ہے کہ ایک دن کا خرچہ ہمارا ہوگا. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر چاہتے ہو تو صدقہ و خیرات کو بھی مت بھولنا. اگر دیکھو اللہ کے نبی اگر کسی کو کچھ کہیں, اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ سے مال بڑھ جاتا ہے, گھٹ نہیں جاتا. تو اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اور آپ کو اعتماد میں لانے کے لیے, تاکہ میں اور آپ جو بے بھروسہ ہے نا, ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں تو اللہ کے نبی کے قول پر بھروسہ نہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, مال بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.